اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامع ذوقار، آپ حضرات درس حدیث سماعت کر رہے ہیں اور درس حدیث کے اندر ہم آپ حضرات کے سامنے قربانی کے فضائل اور اس کے مسائل آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں۔ کل آپ حضرات کے سامنے قربانی کی قسمیں اور قربانی کی شرائط ہم نے آپ کے سامنے بیان کی تھی۔ پھر ضمناً ہم نے نابالغ پر قربانی کا مسئلہ بھی بیان کیا تھا۔ اب رہا سوال یہ، کیا عورت پہ بھی قربانی واجب ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ کیا بیوی پہ بھی قربانی واجب ہے؟ عورت سے مراد میری بیوی یا عام عورتیں جو ہیں، بہنیں ہوں، پھوپھیاں ہوں، کوئی بھی ہوں۔ گزارش یہ ہے جو بھی مالک نصاب ہوگا اس پہ قربانی واجب ہوگی۔ اگر بیوی مالک نصاب ہے اور اتنی رقم اس کے پاس موجود ہے کہ نصاب کو پہنچ جائے تو قربانی بیوی پہ واجب ہوگی۔ لیکن ہمارے یہاں قربانی بیویاں کرتی نہیں ہیں، وہ تو شوہر کو ہی قربان کرتی ہیں۔ یہ ہے گیا نا، وہی کرتا ہے۔ تو یہ طریقہ ہمارے ہاں پڑ گیا ہے رواج۔ وجہ یہ ہے کہ اسلام سے دوری ہے۔ اسی طرح گھر میں بہت سارے فرد ہوتے ہیں جو سب کے سب مالک نصاب ہوتے ہیں، لیکن کیا کرتے ہیں، وہ دونوں تینوں چاروں بھائی مل کے چھوٹا سا بکرا لے آتے ہیں، چلو یار قربانی ہو جائے گی، گھر میں رونق ہو جائے گی۔ حالانکہ سب پر قربانی واجب ہوتی ہے، تو ان سب کا مل کر بکرا کر دینے سے کسی کی بھی قربانی ادا نہیں ہوگی۔ یہ بات ذہن میں رکھیے گا۔ ہاں اگر وہ گائے لے آتے تو پھر ان کی قربانی ان کے طرف سے ہو جاتی۔ بعض لوگ سوال کرتے ہیں کہ مولوی صاحب میں قربانی اپنی طرف سے کروں یا اپنے والدین کی طرف سے کروں پہلے؟ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، بتائیے نماز آپ پہ فرض ہے اور آپ کے والد پہ بھی فرض ہے کہ نہیں؟ وہ ارے بولیے تو، ہے نا؟ تو جب آپ مسجد میں نماز پڑھنے آئیں گے تو بتائیے اپنی نماز پڑھیں گے کہ ابا جی کے لیے پڑھیں گے؟ ہے جی، اپنی پڑھیں گے۔ اپنی پڑھنے کے بعد جو ان کے لیے نفل پڑھ سکتے ہو پڑھ لو، اس میں کوئی حرج بولیے نہیں ہے۔ تو سب سے پہلے قربانی آپ پہ واجب ہے، تو اپنی قربانی واجب ادا کریں گے۔ بعد میں اللہ نے مال دیا ہے تو پھر والدین کی طرف سے بھی قربانی کریں گے۔ یہ بات آپ نے سمجھ لی اچھی طریقے سے۔ اور آگے چلیے، کل ہم نے منت کا مسئلہ ہی بیان کیا تھا۔ ایک بات اور وضاحت کر دوں، وہ یہ ہے جس نے منت کی قربانی کی، چاہے فقیر ہو چاہے غنی ہو، اس کی بھی تشریحات کل کے درس کے اندر گزر چکی۔ تو جو منت کی قربانی ہے اس کا گوشت خود نہیں کھا سکتا، نہ اغنیا کو کھلا سکتا ہے، خود بھی نہیں کھا سکتا اور اغنیا مالداروں کو بھی بولیے نہیں کھلا سکتا۔ اس کا جو قربانی کا جو گوشت ہوگا اس کو صدقہ کرے گا۔ اب سوال یہ پیدا ہوا کہ بعض لوگ جانور ایسے لے لیتے ہیں جو کہ دودھ دینے والے ہوتے ہیں، دودھ آ رہا ہوتا ہے، تو کیا اس سے نفع اٹھایا جا سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ قربانی کے جانور سے نفع نہیں اٹھایا جا سکتا، اس پہ سواری نہیں کی جا سکتی، اس پہ بوجھ نہیں ڈالا جا سکتا، یا اس کو کرائے پہ کسی اور کام کے لیے بولیے نہیں دیا جا سکتا۔ یہ سارے کام کرنے کیا ہے؟ منع ہے۔ اگر کسی نے دودھ دھو لیا تو اس کے دودھ کو صدقہ کیا جائے گا، اس کے دودھ کو صدقہ کیا جائے گا۔ اسی طرح کسی نے قربانی کی اور قربانی سے پہلے ہی معلوم نہ تھا کہ اس کے پیٹ میں کوئی بچہ ہے اور بچے کی ولادت ہو گئی، یعنی کہ بچہ پیدا ہو گیا، چاہے وہ بکری کے ہو، اونٹنی کے ہو، چاہے گائے کے ہو، تو اب کیا کرے؟
جس طرح جب قربانی کے دن آئیں گے تو اس بچے کو بھی ذبح کیا جائے گا اور اس گائے بکری کو بھی ذبح کیا جائے گا، اور اس نے ہوشیاری دکھائی اور قربانی کر دی اس گائے بکری یا اونٹنی کی، اور بچے کو رکھ لیا اپنے پاس سنبھال کے، اور قربانی کے دن گزر گئے۔ اب چاہیے کہ اس بچے کو زندہ ہی اللہ کی راہ میں صدقہ کر دے یا اس کو بیچ کر اس کی قیمت کو صدقہ کر دے۔ اس نے وہ بھی نہیں کیا اور اپنے پاس سنبھال کے رکھا، اور آئندہ سال آ گیا، وہ چاہتا ہے میں اسی کی قربانی کر لوں، اس جانور کی قربانی وہ بولیے نہیں کر سکتا۔ آخری بات، مالک نصاب تھا، اس نے جانور خرید لیا، مالک نصاب تھا، جب جانور خرید لیا تو نصاب ہو گیا کم، جانور خریدنے سے نصاب ہو گیا کم، اور اتفاق دیکھیے وہ جانور بھی ہو جائے اس کا گم، اب اسے واجب نہیں ہے کہ دوسرا جانور خریدے کیونکہ وہ تو پہلے ہی مالک نصاب نہیں رہا، اور آگے قربانی کے دن، اب آگے قربانی کے دن، اب وہ جانور بھی مل گیا، اب اس پہ واجب نہیں ہے کہ جو مل گیا ہے اس کی قربانی کرے، اس پہ واجب بھی نہیں ہے، جس طرح جانور بھاگ جاتے ہیں، یہ اس کے لیے ہے جو مالک نصاب سے جس کا مال کم ہو گیا ہے۔ ہاں اگر اللہ نے اسے مال دیا ہے اور اس نے ایک اور خرید لیا، ایک اور خرید لیا، مال تھا اس کے بعد اس نے ایک اور خرید لیا، ابھی اس کی قربانی ذبح نہیں کی تھی، قربانی کے دن باقی تھے، وہ پہلے والا بھی مل گیا، اب مرضی ہے جس کی چاہے قربانی کرے، اس کی کرے چاہے اس کی کرے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرے خالق کائنات ہم سب کو سمجھنے اور عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔